بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت تو طے ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آ پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں، اس لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے اوجھل ہوئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، کوئی جانتا ہے یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا، کہاں سے آیا ہے اور وہ کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا ہے۔ اونٹ کا مالک بولا، یار عجیب کہانی ہے۔ ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بھیج دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی، نہ ہی یہاں کسی کو اپنا ضامن رکھ کر گیا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا، یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھڑکتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا، ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا میں تو اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا، یار میں تو اس شخص کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ ایک کہنے لگا، میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جس نوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتیں چن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، تے دھرتی لف لف جاوے، جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا، ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگر تے انج پیا جاپے، جیویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ بھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادمی نہ ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظرچ اس دی جیڑا آوے او وک جاوے، خلق اودے نے موہ لئی دنیا، کوئی ورلا آئی جان بچاوے، اعظم ایڈا شونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ قافلے میں موجود ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، یار ہم تو اس شخص کے حسن میں اس طرح سے کھوئے کہ کسی کو اس کا پتہ پوچھنا ہی یاد نہ رہا۔ اونٹ کے مالک نے کہا، اب جو بھی ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا۔ جس شخص نے یہ کہا کہ وہ شخص ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا، قافلے کے سردار کی بیوی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو
اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی ضامن ہوں، میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ اونٹ کا مالک بولا، اچھا اچھا، تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ عورت بولی، واللہ عالم، جانتی تو میں بھی اس شخص کو نہیں ہوں۔ پھر قافلے سے کوئی بولا، آپ جانتی نہیں تو اس کی ضمانت کیسے دے رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا، جب آپ سب لوگ اس شخص سے اونٹ کا سودا طے کر رہے تھے تو اپنے خیمے کی اوڑ سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، بس میں نے اس کی ضمانت اسی لیے دی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لو کھجوریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھجوریں آپ قافلے والوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں نذرانہ لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا، ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا، ہمیں یہ بتاؤ وہ حسین حسن والا سونا شخص رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہی ڈیرا ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا۔ اس کے بعد وہ پورے کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔